بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ شورى آیت نمبر 49-50 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی وہ ذات ہے کہ جسے چاہے بیٹوں سے نوازے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے دونوں ملا کر دے اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے۔ یہ سارے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہی ہے۔ لیکن میں آج آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا وظیفہ لے کر آیا ہوں، اور وہ شخص وہ میری بہنیں، بیٹیاں، وہ بھائی جو پریشان ہیں کہ اللہ نے انہیں بیٹیاں دی ہیں، بیٹے نہیں دیے، تو اللہ سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بے شک قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ جس سے مانگنا ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور جس نے دینا ہے وہ بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ اس لیے آج ایک چھوٹا سا مختصر سا وظیفہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو مجھے یقین ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ تمام وہ دوست احباب، میری بہنیں بیٹیاں جو پریشان ہیں بیٹوں کی وجہ سے کہ اللہ نے انہیں بیٹے نہیں دیے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کو بیٹے عطا فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بیٹے کا طلبگار ہو تو جب ان کو معلوم ہو جائے کہ حمل ہو گیا ہے اور 1 ماہ گزر گیا ہے، تو وہ یہ دعا جو میں پڑھنے والا ہوں وہ دعا خاتون خانہ کے پہلو کے ساتھ باندھ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بیٹا جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ اور وہ دعا کیا ہے وہ میں پڑھ کر آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، اور اس کی تصویر جو ہے میں کوشش کروں گا کہ نیچے ڈسکرپشن میں لگا دوں، کمنٹ میں لگا دوں، جہاں سے آپ اس تصویر کو اپنے پاس رکھ لیں اور بے شک اپنے ہی ہاتھ کی لکھائی سے یا اسی کا پرنٹ لے کر وہ باندھیں، تو اللہ کے ہاں پوری امید ہے کہ اللہ جو ہے وہ بیٹا عطا فرمائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ یار دوستو احباب، جتنے بھی جاننے والوں، دعا کی قبولیت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس حلال روزی ہونی چاہیے۔ تو حلال روزی کی طرف بھی ہم آئیں کہ اللہ ہمیں حرام سے بچائے، حرام کاموں سے بچائے۔ حلال روزی جو ہے وہ بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور حرام جو ہے کوئی ذخیرہ نہیں ہے۔ حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ کثرت نہیں چاہیے، ہمیں برکت چاہیے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، اس میسج کو دیکھنے کے بعد آپ نے آپ پر غور کریں اور اپنے گھر میں حلال رزق جو ہے وہ لانے کی کوشش کریں۔ اچھا، دعا کیا ہے؟ وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِ اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا إِلَٰهِ أَحَدِ صَمَدِ مَدَدِ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین۔ بے شک یہ تھوڑی سی دعا لمبی ہے، آپ تعویذ کے ساتھ ساتھ آپ اس کو پڑھتے بھی رہا کریں، اور انشاءاللہ اللہ کے ہاں امید ہے کہ اللہ آپ کی جو ہے دلی مراد وہ پوری کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔